وقفے سے قبل آپ نے سنا تفصیلی گفتگو ہماری جناب چودھری پرویز الہی کے ساتھ، ان کا کانفیڈنس، ان کا یہ خیال کہ وہ ہر صورت میں نہ صرف یہ کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے پنجاب اسمبلی سے، بلکہ اکثریت سے ان کے ساتھ ہوگی، کثیر اکثریت ان کے ساتھ ہوگی۔ ان کا یہ بھی کانفیڈنس کہ اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں تحریک عدم اعتماد میں بھی پی ٹی آئی کو عمران خان حکومت کو کامیابی حاصل ہوگی۔ مگر بہرحال اس صورتحال پر ہمیں یقینی طور پہ موقف حاصل کرنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم شاہد خاقان عباسی۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک سیٹ بیک ہوا ہے اپوزیشن کو، نون لیگ کو، کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ آخری منٹ تک اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکامی ہوئی۔ جی ہم نے دعوت دی تھی تمام الائز کو، کاف لیگ نے اپنا فیصلہ کر لیا، ہم ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ خالی دعوت تو نہیں تھی، آپ نے تو ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی آفر کر دی تھی۔ یہ آفر نہیں تھی، یہ بات چیت میں بات سامنے آئی تھی، اور ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، یہ فیصلہ جوائنٹ اپوزیشن کرتی ہے، اور اگر وہ یہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آج بات عہدوں اقتدار کی نہیں ہے، آج بات ملک کے نظام اور ملک کے مسائل کے حل کی ہے۔ تو زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ دیر کر دی مسلم لیگ نون نے، اور اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے اس انداز سے اس پہ ریاکٹ نہیں کیا، یا ان کا رسپانس نہیں آیا جیسا کہ آنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے ہم قاف لیگ جو ہمارے ساتھ مل سکتی تھی اور یقیناً وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوتا وہ نہیں ہو سکا۔ نہیں، بالکل زرداری صاحب کی رائے ہو سکتی ہے، مجھے ان ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے، لیکن سیاست میں اس طرح عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ جس کو دعوت دیتے ہیں، جو آپ سے بات چیت کرتے ہیں، وہ پھر اپنا وقت لے کر اپنی مشاورت کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ کاف لیگ نے بھی اس مشاورت میں ایسا مناسب سمجھا ہوگا کہ وہ اقتدار کا ساتھ دیں، عدم اعتماد کا ساتھ نہ دیں، اور پھر عوام کے پاس جائیں اور ان کو بھی جواب دے سکیں کہ وہ اس ناکامی میں کیوں شامل ہوئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو شروع میں جب بات چیت ہو رہی تھی اور زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ جو مدت رہ گئی ہے، یعنی کہ اگلے الیکشن کے لیے، وہ مدت تک جو نئی حکومت آئے گی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وہ اس پہ کام کرے گی، مگر وہ چیز جو ہے وہ بھی بنیادی طور پہ تبدیل کر دی گئی، اور اب اپوزیشن کی یہ رائے ہے کہ چند ہفتے حکومت رہے گی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اپوزیشن کی۔ دیکھیں، یہ پرویز صاحب بھی بتا سکتے ہیں، جو اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے، یہ زرداری صاحب اور ان تک ہی محدود ہے، مجھے اس کی ڈیٹیلز علم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں جب آپ اس قسم کا لین دین کی بات کرتے ہیں تو وہ سب کی ناکامی ہی ہوتی ہے اس معاملے میں، کیونکہ رانا صلاح اللہ صاحب نے بھی بالکل صاف کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اجازت دی تھی کہ پیشکش کی جائے پرویز الہی صاحب کو کہ ہم ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی پیشکش بھی ان کو پہنچائی گئی، مگر انہوں نے اس کو رد کیا یا اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے۔ جی بالکل، میں نے یہی کہا، شروع میں ہی کہا تھا کہ کاف لیگ کی اپنی سیاست ہے، ان کی اپنی مشاورت ہے۔ ہم سے جو بات چیت ہوئی وہ سب جانتے ہیں جو اس میں شامل تھے، پرویز الہی صاحب بھی جانتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی، اور ہم نے کبھی اپنے لیے عہدے نہیں مانگے، نہ ہی مفاد کی بات کی ہے، ہم تو ملک کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ کاف لیگ نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، اب ان کا سیاسی راستہ اپنا ہے اور ہمارا اپنا ہے۔ لیکن بھائی صاحب، آپ نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی اصولوں کی بہت بات کی ہے، مریم نواز صاحبہ نے بہت اصول، اور کوئی ہم سمجھوتے نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائزز نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن یہ جو باپ پارٹی کو آپ نے ملایا ہے یا آپ کے ساتھ ملی ہے، باپ کی تو پہچان آپ لوگوں نے دی ہے کہ یہ کیا پارٹی ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور کوئی قباحت نہیں ہوئی آپ کو کہ جی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں وہیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی حکومت بھی گرائی تھی، تو آپ کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی قباحت، کوئی شرمندگی یا کوئی احساس کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن جب کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور ندامت کا اظہار بھی کر دے تو پھر بات آگے چلتی ہے، وہ بھی اس ملک کی سیاست کا حصہ ہیں۔
گویا کہ اب جماعت آپ کے جیسے بھی نزدیک ہے، وہ جتنے آپ نے ایک الزامات جماعت ہے۔ لگائے تھے وہ دھل گئے ہیں ان کے ایک جملے سے یا کسی چیز سے، کیونکہ آپ نے تو کسی ان کے کہنے نہ کہنے پہ تو نہیں لگائے تھے، آپ نے تو اپنی معلومات کی بنیاد پہ لگائے تھے۔ جی بالکل، ہماری اپنی معلومات تھیں، اب انہوں نے ندامت کا اظہار کر دیا ہے، اپنی غلطی کا احساس ان کو ہو گیا ہے۔ اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو یہ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے روشنی دیکھ لی اور انہوں نے سمجھا کہ ملک کی سیاست کی بہتری کے لیے آج وہ عدم اعتماد کے ساتھ ہوں، اچھا، وہ یہ اقتدار چھوڑ کر حزب اختلاف کے ساتھ چل بھائی رہے صاحب انہوں نے کہا یہ ندامت کا کہاں اظہار کیا ہے انہوں نے کہ اس پہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک پپٹ تھے یا کچھ، اس کی ندامت میں نے تو نہیں دیکھی کہ اس جماعت نے آپ کو جوائن کرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ کہیں ندامت کا اظہار کیا ہو۔ یہ اظہار ہی ندامت ہوتا ہے جی، نہیں، وہ جو آپ کہاں اس بات کیا کا ہے؟ اظہار کریں یہی ندامت ہوتی ہے کہ وہ ہم سے، جی میں نے کہا تھا اظہار جب کیا ہے نا کہ ہم نے یہ کام کیا تھا تو آپ بھی ندامت سے کہتا ہے کہ ہاں یار ہم سے غلطی ہوئی تھی سر فقریہ ہمیں کہا ہے اس کام میں انہوں حصہ نہیں ہونا نے، چاہیے انہوں نے تھا۔ فقریہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈین آرمی جی کے کہنے پہ تھوڑی کیا تھا، ہم نے تو پاکستان آرمی کے کہنے پہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ندامت جی کا اظہار بالکل، کیا، جو انہیں بھی فخر انہوں ہے نے اس کہا بات ہے کو انہوں نے ماشاءاللہ۔ کہہ دیا ہے جی، فخر ہے تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں کم از کم جب بھی بھائی کوئی صاحب ایسی آپ بات کہتے کروں رہے کہ ماضی میں میں نے یہ کیا تھا، گویا کہ اصول اور تمام کے ووٹ کا احترام اور عزت اور یہ تمام گفتگو جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں آپ لوگ اور ابھی تک کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے پرانی نہیں بات یاد دلا رہے، ابھی کی باتیں ہیں، یہ اتنی کنوینئنٹلی آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور کتنی کنوینئنٹلی آپ اس کو وہ کر دیتے ہیں، تو آخر لوگ بھی تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اگر کوئی شخص اقتدار کو چھوڑ کر اور اس بات کا اعتراف کر کے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں، میں اس اقتدار کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں عوام کو جواب نہیں دے سکتا، میں اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا، تو لوگ بھی سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو قبول کرتے ہیں، اور اب وہ آ رہے ہیں، وہ عدم اعتماد کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس میں جو تمام جو آپ کی گفتگو رہی ہے، تو ہم بہتر یہ ہے کہ اب ہم بھول جائیں، آپ نے تو لوگوں کے نام لے کے ان کو کیا کیا نہیں کیا ہے اور کس کس قسم کی باتیں نہیں کی ہے بھائی صاحب، تو یہ اب آپ ایک فریش سٹارٹ لے گئے، اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم تمام باتوں کو بھول جائیں، عوام کو بھی آپ کہیں، چاہے آپ نے وہ باتیں 25 30 بار دہرائی ہوں۔ جی 1000 مرتبہ بھی دہرائی ہوں، ان کا مقصد تھا اور آج وہ مقصد پورا ہوا ہے کہ آج ملک کے سیاسی نظام میں جو غیر آئینی مداخلت تھی وہ نہیں ہے، آج جو جن پر الزام لگتا تھا کہ وہ سیاست کو توڑتے ہیں اور مروڑتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اور آج ہر جماعت اپنا فیصلہ خود کر رہی ہے، کس کے ساتھ چلنا ہے، حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا عدم اعتماد کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اگر باپ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم اس فیصلے کو خیر مقدم کرتے ہیں، اور مستقبل امید رکھتے ہیں کہ ایک وہ بار سیاسی ظاہر ہے عمل کہ کے اندر اپنا پورا آدمی کی کردار ادا یادداشت کریں گے۔ اتنی تازہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اسی باپ کے حوالے سے میری خواہش ہوگی کہ آپ ایک بار ضرور سنیں تاکہ عوام بھی سنیں، آپ بھی سنیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے رہی ہے اس پارٹی کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سے اس کو سن تو لیں ایک بار پلیز۔ سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا، باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کس کی جماعت ہے، کیسے بنی تھی، یہ باتیں سارا پاکستان جانتا ہے۔ گورنمنٹ بینچز سے بندہ اٹھ کے کیسے آتا ہے اپوزیشن بینچز پر، اسٹیبلشمنٹ سے ہم کولیبریٹ نہیں کریں گے، ماضی کی باتیں ماضی میں رہنے دیں۔ باپ پارٹی کس نے بنائی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، اور وہ ان سے این او سی لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اگر آپ نے کوئی پرنسپلز نہیں رکھنے اور ایکسپیڈینسی کی پالیٹکس کرنی ہے پھر تو میں بھی سب پہ بھاری ہو سکتا ہوں۔ تو بھائی صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ان کو آپ کے پاس؟ جی ان سے پوچھ لیں، انہوں نے کہا جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بھیجا، لیکن ہمیں ٹیلی فون کالیں آنی بند ہو گئی ہیں۔ نہیں سر، آپ نے بتایا ان کا، آپ نے تو پوری آج ہسٹری یہ اللہ کا کرم ہے، آج یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس ملک میں جوائنٹ سٹنگ میں ووٹیں پوری اس حکومت نے کی ٹیلی فون کالوں کی بنیاد پر، جہاں پر جو 3 سر بل آپ نے آئے کہا اس پوری کے اندر قوم سے ووٹ کہا پورے کہ ہوئے یہ اپنا ٹیلی فون کال کی فیصلہ بنیاد پر۔ اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں، آپ نے پوری قوم کو کہا کہ یہ اپنا فیصلہ ان کی بنیاد، آج اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے ساتھ مل رہے ہیں تو یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں کیا، آپ اس پہ آپ قائم ہیں؟ میں بالکل قائم ہوں، ان کے کہنے پہ نہیں کیا، وہ آج آزاد ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم از کم
جو 2018 کا الیکشن چوری ہوا تھا اس کے بعد سے جو سیاست رہی ہے وہ ہمارے ایک سیاسی نظام میں بے پناہ مداخلت کی سیاست تھی. آج اس بات کا شکر ادا کریں کہ وہ سیاست ختم ہو گئی ہے. لیکن کل آپ یہ کہہ رہے تھے، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں آزاد ہیں اپنا فیصلہ کرنے پر. بھائی صاحب، آپ اس بات پہ قائم رہیں گے آپ سے 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، کہ جو آج آپ بات کہہ رہے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس بات پہ قائم رہیں گے 4-6 مہینے بعد، اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پھر یہ بدل گئے معاملات؟ جی اگر کوئی مداخلت ہوئی تو میں ذکر کر دوں گا، یہ میرا حق ہے. میں آنکھیں تو بند نہیں کر سکتا نا. جب مداخلت تھی تو ہم نے مداخلت کی بات کی ہے. صرف اس وقت مداخلت نہیں ہوئی ہے، بات بھی کر دی ہے. صرف اس وقت مداخلت نہیں ہوئی جس وقت انہوں نے آپ کو جوائن کیا، اس لمحے پہ مداخلت نہیں ہوئی. اس سے پہلے ان کی پوری ہسٹری مداخلت کی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی تو وہ لیکن آپ کے ساتھ جوائن کرنے میں ان کے ساتھ یہ آپ کو 100% یقین ہے کہ ان کو نہیں کہا گیا کہ جوائن کر لیں؟ جی بالکل، مجھے 100% یقین ہے. مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ ان کو کسی نے کہا ہو کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی اپوزیشن میں جوائن کریں. یقین ہے بھائی صاحب آپ کو اس بات کا ذکر کرنا؟ بھائی صاحب آگے بڑھتے ہیں، اس میں کتنا یقین ہے آپ کو، کتنا یقین ہے آپ کو کہ جو آپ کے تجربات آپ کے نئے اتحادی جناب زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، یہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ آپ کی پوری ہسٹری رہی ہے؟ اس پہ کتنا یقین ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں یقین اس بات پہ کرتا ہوں جو مجھے نظر آتی ہے. جب میں نے ماضی میں دیکھا کہ مداخلت ہوئی ہے، ٹیلی فون کالیں آئی ہیں. میں زرداری صاحب کے ساتھ آپ کے تجربات، آپ کی جماعت کے تجربات کو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی روشنی میں کتنا آپ کو یقین ہے کہ آئندہ نہیں دہرایا جائے گا یہ بات. کیونکہ زرداری صاحب تو اب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بناؤں گا اور شہباز شریف صاحب کو بناؤں گا. شہباز شریف ان کو صدر زرداری کہتے ہیں. ایک ہم پاکستانی حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا حال تھا اور آج کیا کر رہے ہیں. لیکن چلے آئندہ تو اب شکایت نہیں ہوگی زرداری صاحب سے، آپ کو یقین ہے؟ نہیں، زرداری صاحب کا یہاں معاملہ نہیں ہے. وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں. کل ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. آج ملک کی ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے جو ایک بڑی ایک خرابی سے جو اس ملک کے اندر حکومت بنی تھی ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں، جس سے عوام نجات چاہتے ہیں، نجات دے رہی ہے. مستقبل میں جو اب صدر زرداری کہا جاتا ہے، گویا کہ جس دن عمران خان کی صدر رہے ہیں. اگر آپ میری بات سن لیں، مجھے بھی بات کرنے کا موقع دے دیں. آپ نے لیکچر دے دیا. یہ صدر زرداری صاحب صدر رہے ہیں، ان کو پارٹی میں بھی پریزیڈنٹ زرداری ہی کہتے ہیں. تو اس کو وہی بات استعمال کرتے ہیں. کوئی زرداری صاحب کہتے ہیں، جو شہباز صاحب کہتے رہے ہیں ان کو، یا نواز شریف کہتے رہے ہیں، یہ پہلی بار انہوں نے ان کو صدر زرداری کہا. کچھ وہ کہتے جو رہے وہ تو ڈاکو واکو کہتے رہتے ہیں، علی بابا 40 چور کہتے رہے ہیں، وہ تو یہ کہتے رہے انہیں. جی جو عمران خان صاحب رضائی صاحب کو کہتے رہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ سب ماضی کی باتیں ہیں. تو پھر شہباز شریف صاحب پھر لازم ہے کہ وہ حالات سمجھیں یا جو. تو سر یہ بتائیے کہ میری بات اگر سن لیں تو مہربانی ہوگی. جی 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 بالکل فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ماضی کے کلپ اگر دیکھنے ہیں تو وہ دکھاتے رہے لوگوں کو. بات تو آج کی ہے. اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی تلخی ہوئی ہے، جو مخالفت ہے، اور میں نے آج بھی آپ کو کہا ہے کہ ہم سیاسی حریف ہیں. ہم آج ملک کے نظام کی بہتری کے لیے اپوزیشن میں اکٹھے ہیں، اور الحمدللہ ایک ایسی حکومت سے جس سے پورا پاکستان تنگ ہے، جس نے معیشت تباہ کر دی، جس نے خارجہ پالیسی تباہ کر دی. تو وہ کٹ آف لائن ہوگی. زرداری صاحب اپنی اس پہ جائیں گے، آپ الگ جائیں گے. آپ لوگ کوئی کولیشن گورنمنٹ تو نہیں بنا رہے ساتھ جا کے؟ اگر وہ بن رہے ہیں تو پھر تو اب بات آگے جائے گی. جو ہے وہ اگر ایک گورنمنٹ بنتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اپوزیشن گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے. لیکن آج جو اصل مسئلے کا حل ہے، آپ نے ایک الیکشن میں جانا ہے، ایک نیا مینڈیٹ لینا ہے. اس کے بعد ہم نے الیکشن آپس میں لڑنا ہے. ہم کوئی یا الیکٹورل کولیشن نہیں بنا رہے. ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اس کے بعد جو حکومت بنے گی اس کا ایک انڈیکیشن شہباز صاحب نے دی ہے کہ ملک کے مسائل ایسے ہیں کہ آپ سب کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. ہمیں اپنی سیاست سے آج بالا ہو کر ملک کے لیے کام کرنا پڑے گا. یہ تو آپ پہلے بھی ٹرائی کر چکے ہیں سر. آپ نے تو ایک مخلوط حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ بنائی تھی، قرآن شریف وغیرہ اٹھا تھا، پھر قرآن شریف کا ذکر ہوا تھا. یہ تو یاد ہے نا، یا یہ کہ چلے آگے بڑھے قرآن شریف کو بھی بھول جائیں؟ جی قرآن شریف کا جو ذکر ہوا تھا وہ حکومت کے لیے نہیں تھا. وہ چلے قرآن شریف اس جگہ پہ اس کی اعتماد نہیں ہو سکا. تو میں اگر آپ میری بات سن لیں، اگر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب مخلوط حکومت کی بات نہیں ہو رہی، اقتدار کے عہدے نہیں بانٹے جا رہے، ملک کے مسائل کے لیے ایک ایجنڈا تیار کرنے کی بات ہے.
یہ بات شہباز صاحب نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ملک کے مسائل کا حل ہے. جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں اور جس قسم کی سیاست کی حالت آج ملک میں ہے، اس میں ملک کے مسائل کو حل کرنا بڑا مشکل ہوگا کسی بھی ایک جماعت کے لیے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ ونس اگین. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی، ہم سے کھل کے بات کرتے ہیں اور ہمیشہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے گورنر خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.